میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظم شمع اور شاعر کو پھر سے آگے بڑھاتے ہیں۔ میں خلاصہ کرتا چلوں کہ پچھلی دفعہ شمع علامہ کے سوالات جو انہوں نے کیے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ خدا کے عاشق پھر سے پیدا ہوں، وہ میرے ارد گرد آئیں، وہ بیٹھیں اور میں نے پھر سے خدا کی طرف متوجہ کروں، جس کے جواب میں شمع ان سے کہتی ہے کہ ایک تو آپ کی غلطی ہے، آپ مسلمانوں کو آپس میں محبت کے رشتے میں پرو نہیں سکے، دوسرا یہ آپ کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بلند خیالی چاہیے اور خدا کا عشق چاہیے۔ کہتے ہیں کیونکہ اب وہ دونوں ہی باقی نہیں رہے اس دنیا میں تو آپ کے کلام کو کس طرح سمجھیں گے۔ تیسری بات یہ کرتی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ چلیں آپ ساقی ہیں، خدا کا عشق لگانے والے ہیں لوگوں کو، مگر اب تو وہ پہلے والے خدا کے عاشق ہی نہیں رہے تو آپ کسے دیں گے، وہ اب وہ طالب ہی نہیں رہے۔ اور دوسری بات یہ، جو پرانے زمانے میں جو طریقت کے لوگ تھے جو صحیح عشق لگاتے تھے، کہتے ہیں اب تو وہ بھی بات نہیں رہی ان طریقت۔ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تیرا گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے۔ کہتے ہیں رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے۔ یہ مینا کیا ہے؟ آپ نے وہ جگ دیکھا ہے، اسے مینا کہتے ہیں۔ تو جگ سے کیا ہوتا ہے؟ پیمانے میں یعنی کسی کپ میں شراب ڈالی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے۔ یہ جو مینا ہے، یہ جو ٹوٹی ہوئی ہے، کبھی ٹوٹے ہوئے جگ میں بھی کوئی چیز رکی ہے؟ تو اسی طرح شراب کیوں رکے گی کسی ٹوٹی ہوئی مینا میں؟ تو کہتے ہیں جو خدا کا عشق کی جو شراب ہے وہ اس مینا میں کس طرح رکے گی؟ کہہ رہی اب تو کسی کے پاس وہ شراب ہی نہیں باقی، کیونکہ وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اور پھر یہ غم بھی کر رہی ہے، روتا کیوں ہے؟ کوئی غم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں تو یہ جو مینا یہ غم کر رہی ہے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے۔ کس چیز کو؟ کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے۔ کل تلک یعنی کل تک، گردش میں یعنی گردش کسے کہتے ہیں؟ گھومنا، یعنی میں نے لیا اسے دیا، اس نے پیا اس نے آگے دیا۔ کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے۔ پیمانہ کب کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کل جس ساقی کے یعنی خدا کا عشق کی شراب پلانے والے کے جو پیمانے گردش میں ہوتے تھے، یعنی میں مجھے عشق لگا میں نے اسے لگا دیا، اسے لگا اس نے آگے لگا دیا۔ کہتے ہیں کل جو دور تھا خدا کی عشق و معرفت کا دور، کہتے ہیں اب تو باقی نہیں رہا۔ کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے۔ تو کہتے ہیں جو آج کی جو مینا ہے وہ اس چیز کو رو رہی ہے کہ جو کل یعنی جو پرانا زمانہ ہے اس میں ہوتا تھا، اس چیز کا افسوس کرتی ہے۔ اور ایک اور کلام کا علامہ کا ایک مصرع تھا کہ 300 سال سے ہیں ان کے میخانے بند۔ اور علامہ کے دور سے اگر یہ 300 سال لگایا جائے تو یہ حضرت مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، جنہوں نے اکبر کے دین الہی کے خلاف آواز بلند کی تھی اور اس کو شکست دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ تب کسی نے واقعی سچا خدا کا عشق پیا تھا اور پلایا تھا۔ کہتے ہیں اب مگر 300 سال ہو گئے کہ ہند کے میخانے بند ہیں، یعنی جو طریقت کے لوگ ہیں وہ ان میں وہ بات نہیں رہی، وہ بند ہو گئے، وہ خدا کا عشق نہیں لگا پا رہے۔ وائے ناکامل متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہتے ہیں وائے ناکامی، وائے کا مطلب ہوتا ہے افسوس، وائے ناکامی، افسوس ہے کہ ناکام ہو گئے۔ تو ناکامی کس چیز کی ہے؟ متائے کارواں جاتا رہا، متائے کارواں، کارواں کی دولت جاتی رہی۔ اور یہ دولت کیا ہے؟ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وہ دولت کیا ہے؟ احساس زیاں ہے۔ احساس زیاں کسے کہتے ہیں؟ اپنے اندر کسی چیز کا دکھ ہونا، اپنی غلطی کا احساس ہونا، اپنے نقصان کا احساس ہونا، احساس زیاں۔ تو کہتے ہیں جو اصل دولت ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا، اپنے نقصان کا احساس ہو جائے۔ اور جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی یا اس سے پچھلی دفعہ قرآن شریف کی ایک آیت بتائی تھی، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں میں بتاتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے گناہ گاروں پہ کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو شیطان ہوتا ہے نا
انہیں ان کے گناہ آراستہ کر کے دکھاتا ہے. آراستہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھے کر کے دکھاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انہیں گناہ ہی نہیں لگتا، انہیں نقصان ہی نہیں لگتا، ان سے وہ احساس ہی لے لیا جاتا ہے. اور جس طرح قرآن میں لکھا ہے کہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. تو یہی مومن کی اور اس کاروان یہاں پہ کون ہے؟ پوری مسلمان امت. تو یہی احساس ضیاء، یہ نقصان کا احساس ہی ایک مومن کی، ایک پوری مسلمان امت کی اصل دولت ہے، اصل متاع ہے. اور علامہ اسی کی طرف کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ جو اصل چیز ہے مومن کی، جو دولت ہے، وہ احساس ضیاء ہے، اپنے نقصان کا احساس ہے. اور اب کیونکہ وہی چلا گیا ہے، تو جب کسی میں احساس ہی نہ اپنے نقصان کا، تو اس کی تلافی کس طرح کرے؟ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جس طرح علامہ خود کہتے ہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور ہو غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہو جائیں، نہایت جرت مند ہو جائیں، وہ غیور ہو جائیں اور نہایت غیرت مند ہو جائیں، تو کلندری میری ہے، جو میرا کلام ہے، جو میں نے کلندری کی وجہ سے لکھا ہے، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. سکندری کون ہے؟ یعنی سکندر اعظم سے میں کسی کم نہیں ہوں گا، جس کی بڑی شان و شوکت تھی، جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی. اور اس کی پہلے مصرعے میں شرط ہے کہ نوجوان جرت مند ہو اور غیرت مند ہو، کیونکہ یہی دو چیزیں چاہیے کلام اقبال پہ عمل کرنے کے لیے. اور ہمارا ساتھ میں بھی مقصد ہے کہ اور صوفیانہ کلام کو لوگوں میں عام کریں، اور خاص طور پہ موجودہ دور کے تناظر میں لوگوں کو درست کرنے کی کوشش کریں. شکریہ.